you'll start on 0 point, लेकिन आपने अपने आप को ग्रूम किया और मेरा ख्याल है इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि जब आप एक पूरे स्टाफ में ऑब्वियसली एक टीम लीडिंग में भी जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है. मतलब शुरू में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जाहिर बात है वक्त के साथ साथ हमें पता चल गया कि नहीं भी किसी वजह से भी है तो अब एक्सेप्ट कर लिया. ओके. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY सीरीज़. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग PNY सीरीज़ में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आप लोगों को एम्पावर कर सके, हम उनसे कुछ सीख सकें और आप तक ऐसी मालूमात पहुंचा सकें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. और इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं हमारी प्यारी ख़वातीन को कि किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल सकती हैं. आज एक ऐसी ही एग्जाम्पल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी, और स्पेशली ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल के चैलेंजिंग जोन में लेकर आई. ऑब्वियसली ये उनका पैशन भी होगा या कैसी रही उनकी जर्नी, ये तो हम उन्हीं से बात करेंगे और आपको बताएंगे उनके बारे में. हमारे साथ मौजूद हैं तौहीद निसार जो कि मैनेजर हैं कैफ़े दिबेला की. तो हम इनसे बातचीत करते हैं. आइए वेलकम करते हैं मिस आपको. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और सबसे उससे भी पहले मैं जानना चाहूँगी कि तौहीद हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि व्हेन यू स्टार्ट दिस जर्नी कि यू हैव टू बिकम लाइक कि हमने अगर मैंने एक चीज़ को, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप हैं वहाँ पे मेरा ख्याल है यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, यानी घर का एक मेन सरबरा जिसने छोटी से बड़ी हर चीज़ को मैनेज करना है. तो ये कब सोचा कि नहीं मुझे ये काम करना है और लेट्स डू इट? मैं नाम तो मेरा आपको आप अच्छे से जानते हैं. दूसरा ये है कि मैं लाहौर से नहीं, मैं नारोवाल से हूँ. ओके. तो मेरा जो मैंने स्टार्ट लिया था मैंने टीचिंग से लिया था. ओके, वेरी नाइस. इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी हमारे साथ जो है वो कैफ़े दिबेला की मैनेजर है, लेकिन व्हेन शी स्टार्ट हर जर्नी तो वो एक टीचिंग प्रोफेशन से था. ओके. तो तकरीबन मैंने 5-6 साल टीचिंग की है और अब जब मैंने स्किप किया, मतलब छोड़ा, तो तब मैं एक वाइस प्रिंसिपल थी, यानी कि वहाँ पे भी मैं मैनेज ही कर रही थी. ज़बरदस्त. तो दूसरा फिर मैंने देखा कि वहाँ पे मैं ख़त्म हो रही हूँ. ठीक है, मतलब टीचिंग को ये बुरा शोभा नहीं मैं कह रही, लेकिन ये है कि आप वहाँ पे ना आपके साथ फिक्स हो जाते हैं. आप कुछ और सोच नहीं सकते. तो मैं निकली हूँ वहाँ से लाहौर, फिर मैंने मूव किया. मैं 2 साल पहले लाहौर आई हूँ. ओके. और अभी इस टाइम मैं कैफ़े दिबेला पे मैनेजर हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक अरेबियन रेस्टोरेंट है जोहर टाउन में, तो वहाँ पे मैं एज एन ऑर्डर टेकर काम किया. यहाँ पे भी मैं ऑर्डर टेकर ही आई थी, लेकिन वो साथ साथ ग्रोन किया. और वेरी नाइस. मतलब वही बात है, यू विल स्टार्ट ऑन 0 point, लेकिन आपने अपने आप को ग्रूम किया. और मेरा ख्याल है इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि जब आप एक पूरे स्टाफ में ऑब्वियसली एक टीम लीडिंग में भी जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है कि यार लड़कियों में तो एग्जैक्टली यस गर्लिश फैक्टर तो ये है ही. तो वो जब आपने अपने आप को एक ज़ीरो स्टेप फर्स्ट टू, मतलब ऑब्वियसली यू आर ऑन मैनेजिंग सीट, तो उस वक्त थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने को मिले हो या ऑब्वियसली हार्ड टाइम आपको टीम ने दिया हो, तो ऐसा कुछ था? ये स्टार्ट में मुझे बहुत फेस करना पड़ा कि जब मैं उन्हीं में से उठ के जब मैं मैनेजर बनी हूँ तो मुझे तो मतलब शुरू में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब जाहिर बात है वक्त के साथ साथ उन्हें पता चल गया कि नहीं भी किसी वजह से ही है, तो अब एक्सेप्ट कर लिया. ओके. अच्छा, काफ़ी हुई. अच्छा, तो ही थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि आपने अपने आप को एक इस फील्ड में लेकर आई हैं जहाँ यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. बहुत से कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ मूड टेंट्रम्स हैं, बट यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स. तो ये कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस देखने को मिले और अपने आप को इन चैलेंजेस से कैसे आपने गुजारा? मैं चाहूँगी कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो घर से बाहर निकलती हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो वो किस तरह से अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में भी सेफ रख सकती हैं? मैं जिस फील्ड में हूँ इस टाइम, ये जो रेस्टोरेंट फील्ड है, इसमें सबसे पहले आपकी हॉस्पिटलिटी है. yes. तो वो मेरे ख्याल में एक औरत घर से ही उसके अंदर वो होती है. exactly. उसने घर संभालना है, तो वो किचन से निकलती है या उसके, जैसे मैं तो यही समझती हूँ, मैं आने वाले हर बंदे को यही समझाती हूँ
کہ آپ کے ریسٹورینٹ میں اگر لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان کو مہمان سمجھے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی. بالکل. آپ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے, تو یہی سمجھے کہ مہمان آ گئے. بالکل. تو آپ ان کو ہر طرح سے وہ غصہ کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے اچھے سے فیس کرو. بالکل اسی طرح میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہر بندے کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں, ٹینٹرمس ہوتے ہیں, تو لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ میں کر لیتی ہوں. اوکے, ویری نائس. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ایسی ایگزامپل یا کوئی ایسا ایونٹ آیا ہو جس پہ آپ کو بڑا مطلب اوور آل ایز اے ٹیم لیڈ بھی کچھ چیزیں صحیح نہ آ رہی ہوں تو ٹینٹرمز ہوتے ہیں, نہیں یار بس میں نہیں, دیٹس اٹ, مجھے اس سے زیادہ نہیں کرنا, اور پھر اس چیز پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کوپ اپ کر کے اپنی سچویشن میں واپس لائی ہوں؟ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ دل ٹوٹ جاتا ہے, تو بندہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے پھر سے, لیکن وہی خود کو پھر خود ہی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھی باہر نکلے ہیں, کرنا ہے کام, تو کوئی بات نہیں, درگزر کر دیتے ہیں. اوبویسلی. اچھا, کیا سوچتی ہیں آپ یا کیا کہنا چاہیں گی اسپیشلی فیمیلس کو جو اوبیسلی اپنی پروفیشن کے لیے یا اپنی پرسنل بلانگنگس کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ دے گائز کین ارن اور اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چل سکیں, تو ہمیں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی پراپرلی اس فیلڈ میں لے کر چل سکیں؟ جب ایک لڑکی نے گھر سے نکلنا ہے, یا تو اول تو پھر اگر آپ نے کوئی پابندیاں لگانی ہیں پوری لگائیں, ٹھیک ہے, بالکل گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیں. لیکن جب ایک لڑکی کمانے کے لیے نکل پڑی ہے, کچھ بھی کرنے کے لیے وہ نکل پڑی ہے, تو پھر وہ یہ بھول جائے کہ وہ صرف لڑکی ہے. پھر اس کو لڑکی اور لڑکے دونوں کا وہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. اور بڑی مشکلات آتی ہیں لڑکیوں کو خاص طور پہ, تو کوئی بات نہیں, آپ نے اپنے آپ کو بس مضبوط رکھنا ہے اور پازیٹیو رہنا. ایگزیکٹلی, دیٹ از مور امپورٹنٹ, کیونکہ میرا خیال ہے پازیٹیوٹی, جتنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارا ہوگا اتنے ہی اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو لے کر چل سکتے ہیں. اچھا, وٹ ڈو یو تھنک کہ اب بھی ایز اے مینیجر آپ نے ایک ٹیم کو لے کر چلنا ہے, تو ٹیم کے ساتھ کس طرح سے ہمیں ایز اے مطلب لیڈرشپ اسکلس ہونا بہت ضروری ہے, تو آپ ایز اے لیڈر اپنی ٹیم کو کس طرح سے لے کر چلتی ہو؟ سم ٹائمس کچھ ٹیم ممبرس کا موڈ نہیں ہے کام کریں, یا کسی کسٹمر نے تھوڑا سا آپ کہہ لیں لاؤڈ بول دیا ہے, یا اس طرح سے کوئی ایسا ورڈ بول دیا جو ان کے لیے بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ امبیرسنگ ہے, لیکن آپ نے ایز اے لیڈر انہیں مینیج کرنا ہے کہ نہیں, یو ہیو ٹو ڈو دس ان اے ویری لائٹ موڈ, تو کیسے کرتے ہیں پھر؟ ایک دفعہ یہ ایسے ہوا تھا کہ ہماری پوری ٹیم چینج ہو گئی تھی. اوکے. صرف تب میں آرڈر ٹیکر نہیں تھی, اسسٹنٹ مینیجر میں بن چکی تھی. تو پوری ٹیم مینیجر جو بڑے اوپر مینیجر تھے, ٹوٹلی ٹیم چینج. تو مطلب نہ ہمارے پاس کوئی ڈش واشر تھا, نہ کوئی صفائی کے لیے بندہ تھا, نہ کوئی سرور تھا, نہ کوئی آرڈر ٹیکر تھا. تو اب وہاں پہ ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے واش روم بھی صاف کیا, میں نے ڈش واشنگ بھی کی, میں نے سروس بھی کی, میں نے آرڈر ٹیکنگ بھی کی. مطلب جب آپ نے لیڈر بننا ہے یا ٹیم کو لے کے چلنا ہے, تو آپ ان کے برابر خود کو لے کے چلیں. آپ خود کریں گے تو آپ کو دے کے کر لیں. بالکل, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اچھا, ایک اور چیز اوبیسلی کہ یہ چیزیں تو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اب میں ایک, جیسے آپ نے کہا کہ آپ لاہور میں آئیں, آپ نے کہیں اور سے شفٹ کیا, تو فیملی سپورٹ اس ساری پروسیس میں وٹ ڈو یو تھنک کتنی ضروری ہے؟ میرا تو خیال ہے 100% ضروری ہے, کیونکہ فیملی کی سپورٹ کے بعد جب آپ گھر سے ہی نہیں نکل سکتے تو پھر تو ساری سپورٹ آپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل, آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت ملنی چاہیے, پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسی اسٹوڈنٹس ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کام, ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں لیٹ ڈاؤن سمجھا جاتا ہے کہ جا کے ریسٹورنٹ میں نوکری کرے گی لڑکی یا اس طرح سے. تو کیا آپ کہنا چاہو گی, توحید آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ جب ہم نے کچھ کرنا ہے تو مطلب میرا نہیں خیال کام چھوٹا بڑا ہوتا ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس پرسپیکٹیو؟ لڑکیوں کے باہر نکلنے پہ یہی مردوں سے ڈرایا جاتا ہے میرا خیال, جبکہ نہیں ضرورت ڈرنے کی. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, کسی اسکول میں پڑھا لیں, کسی ہاسپٹل میں کام کر لیں, کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, مرد تو ہر جگہ ہی ہیں. تو بس اب برابر لے کے چلیں, یہ چھوڑ دیں کہ کوئی مرد اور کوئی عورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں کس طرح سے سیف لے کر چل سکتے ہیں؟ ہراسمنٹ میرے خیال سے جب آپ لوگ لڑکیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ زبردستی ہو گیا یا نہیں, زبردستی نہیں ہوتی, آپ کا اپنا بھی رول ہوتا ہے اس میں یہ سمجھتی ہوں. تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں,
وہی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ چھوڑ دیں کہ آپ صرف لڑکی ہیں, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ اگلے بندے کو آپ تک پہنچنے کے لیے, آپ سے بات کرنے کے لیے اس کو بھی سوچنا پڑے. بالکل, اور یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری ہے وین یو ور ان دیٹ پروفیشن جہاں پہ آپ کی آلریڈی لمیٹیشن جو ہے وہ آپ کہہ لیں فائنل ہے, کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ بھئی یہ میرے لمٹس ہیں اور میں نے ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا, تو میرا نہیں خیال کوئی بھی انسان آپ کو لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے. کیا کہنا چاہیں گی ان فیمیل سے, ان خواتین سے جو کام کرنا چاہتی ہیں لیکن صرف اس ڈر سے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے لوگ کیا کہیں گے, میل حضرات بہت سے, حالانکہ بہت زیادہ زمانہ اپڈیٹ ہو چکا ہوا ہے, لیکن ہم اپنے حالات کی وجہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان ڈر اور خوف کی وجہ سے باہر نکل کر کام نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ جو 4 لوگ ہوتے ہیں نا, جو مجھے کبھی نظر نہیں آئے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کوئی کھانا کھلانے نہیں آ رہا, چاہیے تو نا وہ 4 لوگ آپ کو آ کے کھانا کھلا دیں. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ 4 لوگ تب کیوں نہیں آتے, یہاں صرف آپ کو وہ تبھی وہ کرنے آتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں اپنے لیے, تو ان 4 لوگوں کو گولی ماریں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور نکلیں باہر اور کام کریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو سروائیول ویٹ کی طرف لے کر چلنا ہے تو یو ہیو ٹو ورک آن دس تھنگ, دس از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی پروفیشن میں اپنے آپ کو سسٹین لے کر چلنا اور پراپرلی اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ, یا کون سی ایسی اسکلز ہیں جو سجیسٹ کرنا چاہیں گی ہماری لیڈیز کو تاکہ وہ اپنے آپ کو ان اسکلز کو بہتر کر سکیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ لڑکیاں جلدی سیکھتی ہیں اور ہر کام کو اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں. تو جب انہوں نے باہر نکلیں کسی بھی فیلڈ میں, ضروری نہیں صرف ریسٹورینٹ فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں جب انہوں نے نکلیں اس کو پراپر اسٹڈی کر لیں اور اس کے ماحول کو سمجھ لیں, اور وہاں کے لوگوں سے آپ کی ایڈجسٹمنٹ کیسی ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی ایک سوچ ہے اور باقی وہ 10 کسی اور سوچ میں چل رہے ہیں, یا تو ان کو اپنا لیں یا اپنا ان کو سمجھا دیں. ایگزیکٹلی, میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے, ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہے, اور آپ کس طرح سے اپنے کلائنٹس کے ساتھ, مطلب یہ کلائنٹس ہی ہوتے ہیں آپ لوگ جن کسٹمرس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ریپو کیسے چلتی ہے. تو میرا خیال ہے دیٹ از کوائٹ گڈ کہ اگر آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں اور اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ چیزیں پری ریکویزٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, لاسٹ کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسا میسج دینا چاہیں آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو, کیونکہ اوبیسلی ہم PNY پنک میں پروموٹ ہی خواتین کو کرتے ہیں تاکہ وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, پلانس ہیں, وہ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز لے کر اپنے آپ کو مارکیٹ کر کے گروم کر سکتی ہیں اور اپنی اسی چیز کو ویلیویبل کر کے سیل بھی کر سکتی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک, کیا میسج دینا چاہیں گی آپ لیڈیز کو؟ اب تو سوشل میڈیا اتنا وہ ان ہو چکا ہے تو میرے خیال میں, لیکن میں پہلے یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ کم از کم اتنی آزادی دے دیں کہ لڑکیاں اپنے اصل ID, اپنا اصل نام یوز کر سکیں. ٹھیک ہے, یہی اجازت نہیں, جب آپ اس اجازت سے نکلیں گے نا تو پھر لڑکیاں آگے بھی بڑھ سکیں گی. ایگزیکٹلی. تو میں چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں ناروال سے ہوں, اور وہاں پہ میں تو ابھی فی الحال میں اپنے اصل نام سے ہی جا رہی ہوں, لیکن جو باقی لڑکیاں ہیں جن کو میں ارد گرد دیکھتی ہوں انہیں اپنا اصل نام فیس بک, یوٹیوب یا کچھ بھی وہاں پہ اصل نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر وہ اپنا ان کے اندر جو ہے وہ باہر کیسے نکالیں گے؟ ایگزیکٹلی, کانفیڈنس کا جو انیشیل لیول ہے وہی لیٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. ختم ہے تو آگے کیسے بڑھیں گی؟ تو ان کو اپنا نام استعمال کرنے دیں, اپنے نام سے پھر جو ان کے اندر آرٹ ہے جو بھی ہے وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے کسی بھی طریقے سے وہ سامنے لائیں. تو میرا خیال ہے لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں. بالکل. دیکھیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے آپ کی فیملی سپورٹ. آپ کو فیملی سپورٹ کرے گی, پیمپر کرے گی, اگر کچھ چیلنجز آتے بھی ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ ہے, دے ول ہیلپ یو کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو یو کین ڈو دس. یہ اس چیز کو ہمیں میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے لوگ کیا کہیں گے, اور اگر آپ اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو تو میرا خیال ہے ہمیں خود کو ایسا برانڈ پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یو آر ڈوئنگ ویری ویل, یو آر ریپریزینٹیڈ نارووال, اور اپنے اس شہر کو ریپریزنٹ کرنا اور اس شہر میں آ کر مطلب لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنا اور اپنی اسکلس کو گروم کرنا, دیٹس ریئلی اپریشیٹنگ. تو تھینک یو سو مچ توحید, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور لٹرلی میں باقی خواتین کو بھی کہنا چاہوں گی, اور جو فیملی ممبرس یا جو ینگسٹرس ہمیں سن رہے ہیں, یہ جو دور ہے ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے.
ऑब्वियसली घर का एक्सपेंस अगर हम एक ही पर्सन पे डालें तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, डिफरेंट इश्यूज देखते हैं. अगर हम यही चीज़ बांट कर मिलकर करें और अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें जो घर में हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, हम उन्हें प्रमोट करें, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बेहतरीन दौर है. और हमारा PNY पिंक टारगेट ही ख़वातीन को कर रहा है कि हम जो घर बैठी ख़वातीन हैं उन्हें एम्पावर कर सकें, वो अपने हुनर को और स्किल्स को लोगों तक लेकर आएँ और अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करें. Thank you so much, Tawheed, once again, and thank you so much all of you. Inshallah we'll back with a new podcast. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.